بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حیات شاہ زونہ سلسلہ میں خوش آمدید۔ آج ہم استاد زماں نور الدین قطب پہلوانی کی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یقین جانیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید نئی سے نئی ویڈیو لانے میں آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمدان اور تہران کے درمیان قزوین کا چھوٹا سا نفیس شہر آباد ہے۔ چینا اسی شہر کا باسی تھا اور یہیں سے اس نے سورابی دف والوں کو للکارا۔ وہ رات جس نے نور الدین کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا، ایک عام سی رات تھی۔ رات ابھی اچھی طرح بھیگی بھی نہ تھی کہ خانم فریال کے کمرے سے اچانک خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ چینا سے پہلے نور الدین اس کے کمرے میں کود کر اندر کا منظر دیکھتا ہے کہ وہ ایک جگہ سن ہو کے کھڑا رہ گیا۔ فریال تھر تھر کانپ رہی تھی اور تھوڑے فاصلے پر اس نے دیکھا کہ ایک کالا بہت بڑا سانپ سامنے حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ چینا پہلوان کمرے میں اندر آنے لگا تو نور الدین نے اشارے سے اسے روک دیا۔ ان کی آپس میں باتیں ہو رہی تھی تو ایک دم سے سانپ نے خانم فریال پر حملہ کر دیا۔ نور الدین جو یہ دیکھ رہا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ اس نے ناگ کو گردن سے دبوچنے کی کوشش کی مگر اندازے کی ذرا سی غلطی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ناگ نے اس کے بازو پر ڈس لیا۔ دبوچے ہوئے سانپ کو اس نے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ناگ تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا مگر اپنا زہر نور الدین کے جسم میں داخل کر گیا۔ چینا پہلوان یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور ساتھ ہی چینا نے دونوں ہاتھوں میں نور الدین کا بازو تھام رکھا تھا اور زہریلے دانتوں کے نشان کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ مگر یہ ناگ آیا کہاں سے؟ قزوین ناگوں کا گھر تو نہیں ہے، فریال سوچ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی کے دلوں میں ایک وقت ایک ہی خیال آیا مگر خسرو ناطقی کا نام ہونٹوں پر نہ لا سکے۔ عجیب بات یہ تھی کہ نور الدین نے ابھی تک کسی قسم کی فکر یا گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فریال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر پلنگ پر لٹایا تو وہ خاموشی سے ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ چینا ایک جہاں دیدہ تجربہ کار انسان تھا۔ آج بھی پہلوانوں کے ہاں ایسے محیر العقول نسخے پائے جاتے ہیں جو انسانی روگ دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ایک تیز چھری آگ پر رکھ دو اور بہت سا گھی اور دودھ گرم کر کے لے آؤ، اس نے اپنی بیٹی سے کہا۔ ساتھ ہی نور الدین کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر چینا پہلوان اس کے منہ پہ تھپڑیں مارنا شروع کر دیا اور کہا، سونا نہیں نور الدین، سونا نہیں، ورنہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکو گے۔ دہکتی چھری سے اس نے مارگ زیدہ کے بازو پر چرخا سا لگایا۔ سیاہ رنگ خون فوارے کی صورت میں ابل پڑا۔ پھر اس نے دودھ اور گھی میں مٹیالے رنگ کی ایک سفوف ملایا اور مریض کو پلانا شروع کیا۔ نور الدین نے یہ مشروب پیتے ہی کیا کر دی۔ چینا نے پھر اسے یہ مرکب پینے پر مجبور کر دیا۔ ساری رات یہ عمل جاری رہا۔ صبح کے وقت مریض کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا خیال ہے میں نے سانپ کا زہر ہضم کر لیا ہے مگر یوں لگ رہا ہے جیسے میرا خون ابل رہا ہے، نور الدین نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ 8ویں روز نور الدین کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک ہفتہ قیامت کا تھا۔ تکلیف کی شدت ہر محسوس کرنے والے کے لیے مختلف تھی۔ چینا کے خواب بکھرتے بکھرتے رہ گئے، دشمنوں کے گھر شادیانے بجتے بجتے رہ گئے۔ میری دواؤں سے زیادہ نور الدین کی زہریلی قوت مدافعت نے اس زہر کا مقابلہ کیا۔ 8ویں روز چینا نے اس راز سے پردہ اٹھا کر سب کو حیران کر دیا۔ کیسی زہریلی مدافعت؟ فریال نے حیران ہو کر پوچھا۔ اب اس راز کی ضرورت نہیں رہی۔ نور الدین کی خوراک میں سنکھیا ملایا کرتا تھا، چینا نے دھماکہ کیا۔ سنکھیا ایک زہر ہوتی ہے۔ سنکھیا
یعنی آپ خود اسے موت کے حوالے کیا کرتے تھے؟ فریال نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، سنکھیا صرف اس وافر مقدار خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ہوتا ہے جس کا ہضم کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یعنی آپ کا کھلایا ہوا سنکھیا تریاک بن گیا۔ خیال تو یہی ہے، ویسے میرا سفو بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ذرا سوچئے جمال الدین چچا کو آپ کیا جواب دیتے اور کن الفاظ میں تسلی دیتے؟ فریال نے اپنے باپ سے کہا۔ چینا پہلوان اس تصور سے ہی کانپ گیا۔ فریال ٹھیک کہہ رہی ہو، نور الدین دوست کی مقدس امانت تھا۔ اگرچہ اب خطرے والی کوئی بات نہیں، مگر ایک پریشان کن مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ فریال نے پوچھا۔ نور الدین کے مزاج میں سرکشی اور غصہ آ جائے گا۔ سانپ زہر عمر تک دکھاتا رہتا ہے، باپ نے وضاحت کی۔ نور الدین زہر کو ہضم کر گیا تو اس کی بھوک پہلے سے دگنی اور طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ مزاج میں تندی کا یہ عالم کہ اکھاڑے میں حریف کو دیکھتے ہی وہ بے قابو ہو جاتا۔ ہر داؤ اتنی تیزی سے آزماتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ پہلے وہ طوفان تھا تو اب تند طوفان بن گیا۔ چینا کے لیے یہ تبدیلی بڑی خوش کن تھی۔ اس سارے معاملے کے بعد فریال خانم، جو نور الدین سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، اس کے دل میں نور الدین کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اب نور الدین ایرانی رسم و رواج سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، پھر بھی وہ درفیش قاویانی کی اہمیت سے بے خبر تھا۔ نور الدین درفیش قاویانی کے بارے میں فریال خانم سے پوچھنے لگا کہ یہ ہے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فریال خانم نے اسے بتانا شروع کیا کہ درویش قاویانی 3 الفاظ کا مرکب ہے: درفیش، کاوا اور یانی۔ کاوا ایک اصفہانی لوہار تھا اور یانی کا مطلب ہے جھنڈا، یعنی اس کے جھنڈے کا نام تھا جو اس کاوا نامی لوہار نے میدان جنگ میں استعمال کیا۔ جھنڈا چونکہ ہوا میں لہراتا ہے، غالباً اسی لیے اسے درفیش قاویانی کہا گیا۔ مختصر یہ کہ ضحاک کا قلعہ کما کرنے کے بعد، اس کے خزانے پر قبضہ کرنے کے بعد، کاوا نے اپنے جھنڈے کو فتح و نصرت کی علامت کے طور پر زر و جواہر سے سجا دیا۔ اب وہ لہراتا ہوا چمڑے کا ٹکڑا سورج کی طرح چمکنے لگا اور تاریخ فارس میں درفیش قاویانی کے نام سے مشہور ہوا۔ درفیش قاویانی ہر ایرانی کے دل میں اب بھی پوری آب و تاب سے لہرا رہا ہے۔ ان پہلوانوں نے اس کی نقل بنا رکھی ہے۔ اس پر قیمتی جواہرات تو نہیں، مگر اس کا نام ہی بہت قیمتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درفیش قاویانی چینا پہلوان نے شاہ عباس صفوی کے عہد حکومت میں جیت لیا تھا، مگر سہرابی دف والوں نے دھونس دھاندلی سے اس کے دعوے کو رد کر دیا۔ اب وہ از سر نو اسے حاصل کرنے کو بے چین تھا۔ قزوین میں نور الدین اور چینا آنے والے جشن نوروز کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی میں ایک عظیم الشان دنگل کا انعقاد ہونا تھا اور فاتح ٹیم کو درفیش قاویانی عطا کیا جانا تھا۔ گویا سہرابی دف والے دفاعی پہلوان تھے اور چینا چیلنج کرنے والا۔ شب و روز کی تیاریوں میں سب لوگ خسرو ناطقی کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ چینا کی سادہ لوہی تھی۔ حتیٰ کہ خسرو معافی کا طلبگار ہوا تو فریال کی ناراضگی کے باوجود اسے معافی مل گئی۔ نور الدین چینا کی سادہ لوہی کو حکامت تصور کرنے کے باوجود خاموش رہا۔ سہرابی دف والوں کا مرکز ہمدان اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ تھا۔ مزار ابو علی سینا سے آگے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے کا دامن ان کی خصوصی آماج گاہ تھا کہ اسی جگہ افراسیاب ہمدانی رہتا تھا، جو ہمدانی اکھاڑے کا استاد تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور اکھاڑے آبادان، کرمانشاہ، اصفہان اور ایران کے انتہائی شمال شہر تبریز میں بھی تھے۔ صرف چینا قزوینی واحد پہلوان تھا جو ہر اکھاڑے کے استاد کو للکار چکا تھا۔ اب صورتحال مزید اس کے حق میں ہو چکی تھی کہ نور الدین جیسا نابغہ روزگار اس کی صف میں آ کھڑا ہوا تھا۔ مشہور شہروں میں کشتیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو پہلوانوں کا معیار پرکھنے کے لیے ہر سال ہوا کرتا تھا۔
تاکہ جشن نوروز والے مقابلے میں صرف چوٹی کے فنکار شرکت کر سکیں۔ چینا اپنے منہ بولے بیٹے کو ڈرامائی انداز میں منظر عام پر لانا چاہتا تھا، مگر خسرو ناطقی کی مخبری کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ نور الدین کی شہرت دہشت کے روپ میں تمام اکھاڑوں تک پہنچ گئی۔ اس نے ہمدان والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ چینا کا شاگرد خاص پانسا پلٹ کر حالات تبدیل کر سکتا ہے، وہ ایسا پہلوان ہے۔ جشن نوروز سے 2 ماہ قبل نور الدین کی پہلی کشتی شیر ہمدان زندنیا پہلوان سے ہونا قرار پائی۔ مزار بو علی سینا کے قریب ایک بہت بڑا اکھاڑا بنایا گیا۔ فن پہلوانی سے تعلق رکھنے والے اور ہزاروں شائقین جوک در جوک جمع ہو گئے۔ لوگ چینا اور سہرابی دف والوں کی اندرونی چپقل سے بخوبی واقف تھے۔ پچھلی دھونس دھاندلی کی وجہ سے لوگوں کے جذبات چینا اور اس کے شاگردوں کی طرف ہو چکے تھے۔ یہ کشتی چھوٹے جوڑوں میں آخری یعنی اساتذہ کے ابتدائی درجہ کی تھی۔ خسرو ناطقی کا شمار اساتذہ میں ہوتا تھا۔ افراسیاب ہمدانی شہزور تھا۔ اس کی شہزوری کا ایک واقعہ زبان خاص و عام تھا۔ ہوا یوں کہ ایک بار اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ اس کی اگلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اسے اپنے گھوڑے سے بے حد محبت تھی۔ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ کسی کام کا نہیں رہا تو لوگوں نے کہا اسے موت کے حوالے کر دیں۔ اس وقت افراسیاب ہمدانی شہر سے بہت دور تھا، تو اس نے لوگوں کا وہ مشورہ چھوڑ کر گھوڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر شہر تک لے آیا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے اپنی طاقت کا اندازہ خود کو بھی نہیں تھا۔ چینا قزوینی سے اس کی طویل ترین کشتی 2.5 گھنٹے تک جاری رہی تھی، جو بغیر ہار جیت کے ختم ہوئی تھی۔ اس کی ایک عجیب و غریب عادت یہ بھی تھی کہ صبح صبح برفیلے پانی سے گھنٹوں غسل کیا کرتا تھا۔ زندنیا اس کا چہیتا شاگرد تھا۔ گویا 2 ایسی مضبوط دیواریں تھیں جن کو گرائے بغیر درفیش کاویانی کی طرف پیش قدمی ناممکن تھی۔ جس روز قزوینی پہلوانوں نے ہمدان کی طرف کوچ کرنا تھا، خانم فریال اپنے باپ کے ہمراہ جانے کی ضد کرنے لگی۔ اس کا باپ حیران رہ گیا اور پوچھا بیٹے تم کیوں جاؤ گی؟ تو کافی بحث و مباحثے کے بعد آخرکار چینا پہلوان اسے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ قافلے کے ساتھ فریال کو دیکھ کر خسرو ناطقی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ کشتیاں شروع ہوئیں۔ چھوٹے جوڑوں میں سہرابی دف کا پلہ بھاری رہا۔ آخرکار شیر ہمدان زندنیا اور نور الدین کا نام پکارا گیا۔ دونوں پہلوان اکھاڑے میں اترے۔ زندنیا اتنا عظیم الجثہ تھا کہ گوشت کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں نور الدین کا جسم ٹھوس لوہے کا بنائی دکھائی دے رہا تھا۔ تماشائیوں کی نگاہیں بس ایک بار زندنیا کی طرف اٹھیں، پھر تمام نظروں کا مرکز بس نور الدین ہی تھا۔ ہزارہا آنکھوں میں پسندیدگی، احترام، رشک جیسے جذبات مجزن تھے۔ ویڈیو جاری ہے۔